کربلا کے اس مشہور دردناک قصے کی بھی مختصر سی بات آخر میں ہم کریں گے۔ شروع کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد عراق کے لوگوں نے آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی، کیونکہ ان کا موقف تھوڑا الگ تھا، جس کی بات ہم انشاءاللہ تعالی آگے کی ویڈیوز میں کریں گے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کیونکہ بڑے نیک اور نرم مزاج کے تھے، لڑائی جھگڑے کو سخت ناپسند کرتے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی اور سارے ملک کی حکومت ان کے سپرد کر دی اور خود خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہت لائق اور سمجھدار حکمران تھے، رعایا کے ساتھ بڑی محبت اور نرمی کے ساتھ بات کرتے تھے، جب تک بالکل مجبور نہ ہو جائیں ہرگز کسی کو سزا نہیں دیتے تھے۔ آپ کی اسی حکمت اور تدبیر سے تمام مسلمانوں میں امن قائم ہو گیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رومیوں سے کئی لڑائیاں ہوئیں جن میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور افریقہ کا انتظام جو تھا وہ حضرت عقبہ بن نافع کے پاس تھا۔ ان کی کوششوں سے قریب سارا علاقہ اسلام کی حکومت میں آ گیا اور مصر سے مراکش تک اسلامی پرچم لہرانے لگا، اور خلافت جو بنو امیہ تھی وہ ہو بہو خلافت راشدہ کی طرز عمل پہ تھی، ان کا عدل سیم خلافت راشدہ کی طرح تھا، لیکن جو حضرت معاویہ کا طرز حکومت خلافت راشدہ سے بس اتنا ہی مختلف تھا کہ انہوں نے اپنی آخری عمر میں اپنے لڑکے یزید کو ولی عہد بنا کر بیعت لینی شروع کروا دی، حالانکہ ملک میں ان سے بڑے بڑے صحابہ اکرام لوگ موجود تھے۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر بڑے بڑے صحاباؤں نے مخالفت کی۔ اس سے آئندہ شخصی حکومت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر حضرت معاویہ کی کچھ عرصے بعد وفات ہو گئی، اور وفات کے بعد یزید بادشاہ ہوا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر صحاباؤں نے اس کی مخالفت کی۔ کوفہ والوں نے بھی کیا کرا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بجائے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان کو خلیفہ بنانا چاہا، جن کے نتیجے میں وہ کربلا کا وہ دردناک واقعہ پیش آیا جس میں حضرت حسین سمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے 70 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے، اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں بھی قتل و غارت گری کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد یزید کی حکومت صرف 3 برس اور 9 مہینے تک ہی رہی۔ یزید کے بعد لوگوں نے اس کے بیٹے معاویہ کو خلیفہ بنایا، اور چند مہینے حکومت کرنے کے بعد اس نے تخت کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد مروان بادشاہ ہوئے، اور ان کے بعد عبد الملک بن مروان اور ولید اور سلیمان بن عبد الملک اور ایک کے بعد ایک دیگر بادشاہ ہوئے۔ اس دوران ملک کے انتظام و نظم میں کافی بہتری آئی اور کچھ فتوحات بھی حاصل ہوئی، لیکن اکثر علاقوں میں اندرونی جھگڑے ہونے لگے۔ یزید کے بعد لوگوں نے اس کے بیٹے معاویہ کو خلیفہ بنایا، اور چند مہینے حکومت کرنے کے بعد یزید کے بیٹے نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا، اور یہ کہہ کر چھوڑا انہوں نے کہ جس تخت کی وجہ سے اہل بیت کا خون بہا ہے، ایسے تخت کو میں ٹھوکر مارتا ہوں۔ پھر ان کے بعد مروان بادشاہ ہوئے، اور پھر ان کے بعد عبد الملک بن مروان، اور پھر ولید اور سلیمان بن عبد الملک، اور ایک کے بعد ایک کئی دیگر بادشاہ ہوئے۔ اس دوران ملک کے انتظام و نظم میں کافی بہتری آئی، اور آگے چل کے انہوں نے کچھ فتوحات بھی حاصل ہوئیں، لیکن اکثر علاقوں میں اندرونی جھگڑے بھی شروع ہونے لگے تھے۔ اس کے بعد اب ہم نیکسٹ ٹاپک میں یہ بات کریں گے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ السلام علیکم۔